کے بعد میرے دو شاگرد جو کہ اب شاگردی کی سٹیج سے بہت آگے نکل چکے ہیں اور اپنے طور پر بڑے جانے مانے اور جید اداکار ہیں، ہدایت کار ہیں، وہ پڑھیں گے۔ تو ابتدا میں کرتا ہوں۔ یوسفی صاحب کا ایک مضمون ہے کرکٹ کے اوپر۔ مرزا عبدالودود بیگ کا یہ دعویٰ کچھ ایسا غلط نہیں معلوم ہوتا کہ کرکٹ بڑی تیزی سے ہمارا قومی کھیل بنتا جا رہا ہے۔ قومی کھیل سے غالباً ان کی مراد ایسا کھیل ہے جسے دوسری قومیں نہیں کھیلتی۔ ٹیسٹ میچ کے ہنگامہ پرور زمانے کا ذکر ہے۔ شہر کی آبادی دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک حصہ کہ جس میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا ریڈیو کمنٹری سن رہا تھا۔ دوسرا وہ ان سفید پوشوں پر مشتمل تھا جو عزت کی خاطر اپنی اپنی چھتوں پر خالی ایریے لگا کر خود ایرانی ہوٹلوں اور پان کی دکانوں کے سامنے کھڑے کمنٹری سن رہے تھے۔ پاکستان ایک میچ جیت چکا تھا اور کرکٹ کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالنا غداری کے مترادف تھا۔ مرزا کرکٹ کو اپنے آپ پر طاری کر کے کہنے لگے، یہ کھیلوں کا بادشاہ ہے۔ ہماری جو شامت آئی تو بول اٹھے، مرزا کرکٹ رئیسوں کا کھیل ہے، دیکھتے نہیں یہ مر رہا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ نہ اسے روسی کھیلتے ہیں نہ امریکی۔ اسی سے کچھ امید بنتی ہے کہ شاید یہ کھیل زندہ رہ جائے۔ مرزا نے چھوٹتے ہی دہلا لگایا، ایسا مہنگا اور پیچیدہ کھیل جس کا میچ مسلسل 5 دن گھسٹتا رہے اور جسے ہمارے غریب عوام نہ کھیل سکیں اور نہ دیکھ پائیں، ہرگز لائق التفات نہیں۔ ہم نے کہا، پھر کون سا کھیل لائق التفات ہے حضور؟ مرزا نے چڑھانے انداز میں پوچھا، اس سے بہتر تو بیس بال رہے گی۔ بات ایک ہی ہے، آدھا بیٹ ٹوٹ جانے کے بعد بھی کرکٹ جاری رہے تو امریکہ میں اسے بیس بال کہتے ہیں، کسی اور کھیل کا نام لو۔ مرزا نے کہا، ٹینس؟ ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اگر تم نے کبھی ٹینس میچ میں گیند کے ساتھ سینکڑوں تماشائیوں کی گردنیں ایک ساتھ پنڈولم کی طرح دائیں بائیں گھومتے دیکھی ہیں تو بخدا تمہیں اس کھیل ہی سے نفرت ہو جائے گی۔ مرزا نے کہا، چلو ہاکی صحیح، ہم نے سمجھوتے کے انداز میں کہا۔ بھائی چھی، ہماری یہ بڑی کمزوری ہے کہ اپنی ٹیم کسی کھیل میں جیت جائے تو اسے قومی کھیل سمجھنے لگتے ہیں اور اس وقت تک سمجھتے رہتے ہیں جب تک کہ ٹیم دوسرا میچ نہ ہار جائے۔ مرزا نے فتویٰ دیا، تو فٹ بال کیسی رہے گی؟ ہم نے عاجز آخر ان سے پوچھا۔ مرزا کہنے لگے، کرکٹ اشراف کھیلتے ہیں، فٹ بال دیہاتیوں کا کھیل ہے، جٹ گنواروں کا۔ ہڈیاں توڑوانے کے اور بھی مہذب طریقے ہو سکتے ہیں بھائی، لا حول ولا قوت۔ اس باجماعت بدتمیزی کو کھیل کس نے کہہ دیا؟ آپ نے شاید وہ لطیفہ نہیں سنا کہ ایک پرانا کھلاڑی چند سکھوں کو فٹ بال کھیلنا سکھا رہا تھا۔ جب کھیل کے سب قاعدے ایک ایک کر کے سمجھا چکا تو آخر میں یہ گر کی بات بتائی کہ ہمیشہ یاد رکھو، سارے کھیل کا دار و مدار فقط زور سے کک لگانے پر ہے، اس سے کبھی نہ چوکو۔ اگر گیند کو کک نہ کر سکو تو پرواہ نہیں، اپنے مخالفی کو کک کر دو۔ اچھا اب کھیل شروع کرو۔ ہاں بھائی لاؤ، گیند کدھر ہے؟ یہ سن کر ایک سردار جی اپنا جانگیہ چڑھاتے ہوئے بیتابی سے بولے، گیند دی ایسی تیسی، تسی کھیل شروع کرو خالصہ۔ کرکٹ کے جسمانی فوائد، روحانی فجوز کا بیان آگے آئے گا، پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمانے لگے، کرکٹ سے کلائی مضبوط ہوتی ہے، تو کلائی مضبوط ہونے سے فائدہ، کرکٹ اچھا کھیلا جاتا ہے۔ ایک اور نازک موقع پر انہوں نے اس قسم کی منطق سے ایک کج فہم کا ناطقہ بند کیا۔
ان صاحب کا استدلال تھا کہ کرکٹ میں ہر وقت چوٹ چپیٹ کا خدشہ لگا رہتا ہے۔ مرزا کو قائل کرنے کی غرض سے انہی کے سر کی قسم کھا کے کہنے لگے، میرے سامنے کے 3 دانت کرکٹ ہی کے نظر ہوئے ہیں اور اندرونی چوٹوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ وہ تو کہیے بڑی خیر ہوئی کہ میرے اوسان خطا نہیں ہوئے، اگر میں عین وقت پر منہ نہ پھاڑ دیتا تو کہیں زیادہ نقصان ہوتا۔ بات کو انہوں نے کرکٹ کی راہ میں دیگر اعضائے بدن کے باری باری مجروح و معوف ہونے کی درد بھری داستان میچ وار سنائی اور یہ ثابت کر دیا کہ ان کے اپنے تاریخی زخموں کی مجموعی تعداد رانا سانگا کے 70 زخموں سے کسی طرح کم نہیں۔ تو مرزا نے جھنجلا کر کہا، مگر بھائی دستانے، پیڈ اور گارڈ آخر کس مرض کی دوا ہیں؟ تو وہ صاحب بولے کہ دیکھیے نا، یہ ضرب اختر تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ کھیل واقعی خطرناک ہے۔ مرزا صریحاً کنی کاٹ کر فلسفہ بگھارنے لگے، حضرت مجھے سزا کے طور پر بھی وہ کھیل منظور نہیں جس میں چوٹ کا قوی احتمال نہ ہو۔ مردوں کو چوٹ کھا کے مسکرانے کی عادت ہونی چاہیے۔ تو چوٹ کھانے سے کیا حاصل؟ آدمی مضبوط ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آئندہ چوٹ لگے تو چیخ نہیں نکلتی۔ مرزا کو کرکٹ سے کتنی دلچسپی اور اس کی باریکیوں سے کس حد تک واقفیت ہے، ہمیں اس کا تھوڑا بہت اندازہ 5 سال قبل ہوا۔ ٹیسٹ کا چوتھا دن تھا اور ایک سلو بولر بولنگ کر رہا تھا، اس کی کلائی کے ایک ادنیٰ اشارے سے انگلیوں کی ایک خفیف سی حرکت پر گیند ناچ ناچ اٹھتی تھی اور تماشائی ہر گیند پر کرسیوں سے اٹھ کر داد دیتے اور داد دے دے کر باری باری ایک دوسرے کی گود میں بیٹھ جاتے۔ یک بار بڑے زور کی تالیاں بجیں۔ ہائے، بڑے غضب کی گگلی ہے، ہم نے جوش سے مرزا کا ہاتھ دبا کر کہا۔ مرزا نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پھر میرے کان میں کہا، نہیں یار، بنگالن ہے۔ مرزا نے ہم نے پلٹ کر دیکھا تو مرزا ہی کی رائے صحیح نکلی، بلکہ خوب نکلی۔ قوموں کو جہاں کا تہاں چھوڑ کر ذاتیات پہ اتر آئے مرزا۔ کہنے لگے، جس شخص نے عمر بھر اپنے دامن صحت کو ہر قسم کی کثرت اور کھیل سے بچائے رکھا، وہ غریب کھیل کی اسپرٹ کو کیا جانے؟ بچپن میں تم کھیل جو کھیلے تو صنم کا۔ میں جانتا ہوں تم جیسے تھڑولے محض ہار کے ڈر سے نہیں کھیلتے۔ ایسا ہی ہے تو پرسوں صبح بغدادی جم خانہ آ جاؤ، پھر تمہیں دکھائیں کہ کرکٹ ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ مذکور صدر مقام پر ہر ہفتے دوستانہ میچ ہوتے رہتے ہیں۔ دوستانہ میچ سے مراد ایسا میچ ہے جس میں لوگ ہار کر بھی قائل نہیں ہوتے۔ ابھی گزشتہ سنیچر کو اینک لگانے والوں کی ٹیم نے سگار پینے والوں کو پورے 9 وکٹوں سے شکست دی تھی، اور پرسوں ان کی کمپنی کے کنوارے ملازمین اپنے افسر اور ان کی بیویوں سے شوقیہ میچ کھیل رہے تھے۔ ہم نے کچھ ہچر مچر کی تو آنکھ مار کے کہنے لگے، بے پردگی کا خاص انتظام ہوگا، ضرور آنا۔ ہم ناشتہ کرتے ہی بغدادی جم خانہ پہنچ گئے۔ پروگرام کے مطابق کھیل ٹھیک 10 بجے شروع ہو جانا چاہیے تھا، مگر امپائر کا سفید کوٹ استری ہو کر دیر سے آیا، اس لیے چھپے ہوئے پروگرام کے بجائے 8:30-11 بجے تک کھلاڑی مونگ پھلی کھاتے رہے۔ 15 منٹ کی رد و قدر کے بعد طے پایا کہ جو ٹیم ٹاس ہارے وہی بیٹنگ کرے۔ پھر کلدار روپیہ کھنکا، تالیاں بجیں، معطر رومال ہوا میں لہرائے اور مرزا کسے بندھے بیٹنگ کرنے نکلے۔ ہم نے دعا دی، خدا کرے تم واپس نہ آؤ۔ مرزا نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور چلتے چلتے پھر تاکید کی کہ کرکٹ مت دیکھو، کرکٹ کی اسپرٹ دیکھو۔ ہم یہ بتانا ہی بھول گئے کہ روانہ ہونے سے قبل مرزا نے اپنے بیٹ پر جملہ تماشائیوں کے دستخط لیے۔ ایک خاتون نے جو کسی طرف سے ان پڑھ معلوم نہیں ہوتی تھیں، دستخط کی جگہ بیٹ پر اپنے ترشائے سرخ ہونٹ ثبت کر دیے اور مرزا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے وکٹ تک پہنچے۔
بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سارا راستہ الٹے قدموں طے کیا، اور اگر بیچ میں وکٹ سے ٹکرا نہ گئے ہوتے تو ساری فیلڈ اسی طرح پار کر جاتے۔ مرزا نے کرکٹ میں بھی وہی تیہا اور تیور دکھائے جو ہم ان کے مچلوں اور معاشقوں میں دیکھتے چلے آئے تھے، یعنی تکنیک کم اور جوش زیادہ۔ روانگی سے چند منٹ پہلے پیڈ کے تسمے باندھتے ہوئے انہوں نے ایک مرکھنے سے کلرک کو یہ ہتھکنڈا بتایا کہ چھکا لگانے کی سہل ترکیب یہ ہے کہ خوب کس کے ہٹ لگا۔ کلرک نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا، یہ تو سبھی جانتے ہیں، سوال یہ ہے کہ زور کا ہٹ کس طرح لگایا جائے۔ مرزا اپنی بڑی بڑی آنکھیں لال کر کے بولے، میں تو یہ کرتا ہوں کہ ہٹ لگاتے وقت آنکھ میچ کر اپنے افسر کا تصور کرتا ہوں، خدا کی قسم ایسے زور کا ہٹ لگتا ہے کہ گیند تارا ہو جاتی ہے۔ مرزا کے کھیلنے بلکہ نہ کھیلنے کا انداز دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ افسر کا ایک فوٹو نہیں بلکہ پورا کا پورا البم ان کی آنکھوں میں پھر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بیٹ کو پوری قوت کے ساتھ گوپھن کی طرح گھمائے جا رہے تھے۔ 3 اوور اسی طرح خالی گئے اور گیند کو ایک دفعہ بھی بیٹ سے ہمکنار ہونے کا موقع نہیں ملا۔ مرزا کے مسکرانے کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ اس صورتحال کو بولر کی نالائقی سے زیادہ اپنے استادانہ ہتھ کنڈوں پر محمول کر رہے ہیں، مگر اتفاق سے چوتھے اوور میں ایک گیند سیدھ بیٹ پر جا لگی۔ مرزا پوری طاقت سے بیٹ دور پھینک کر چیخے، ہاؤز دیٹ! امپائر دوڑا آیا، بیٹ اٹھا کر انہیں پکڑایا اور بڑی مشکل سے سمجھ بجھا کر واپس کھیلنے پر رضامند کیا۔ مصیبت اصل میں یہ تھی کہ مخالف ٹیم کا لمبا تڑنگا بولر، خدا جھوٹ نہ بلوائے، پورے 1 فرلانگ سے ٹہلتا ہوا آتا، یک بارگی جھٹکے سے رک کر کھنکارتا، پھر خلاف توقع نہایت تیزی سے گیند پھینکتا۔ اس کے علاوہ حالانکہ وہ صرف دائیں آنکھ سے دیکھ سکتا تھا مگر گیند بائیں ہاتھ سے پھینکتا تھا۔ مرزا کا خیال تھا کہ اس بے ایمان نے یہ چکرا دینے والی صورت انتظاماً بنا رکھی ہے، لیکن ایک مرزا ہی پر موقوف نہیں، کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ گیند کیسے اور کہاں پھینکے گا، بلکہ اس کی صورت دیکھ کر تو کبھی کبھی یہ شبہ ہوتا تھا کہ اللہ جانے پھینکے گا بھی یا نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس نے گیند سے اتنے وکٹ نہیں لیے جتنے گیند پھینکنے کے انداز سے۔ بقول مرزا، مشاق بولر سے کوئی خائف نہیں ہوتا، وہ زیادہ سے زیادہ وکٹ ہی تو لے سکتا ہے، جان تو اناڑی سے نکلتی ہے۔ لیکن یہ درست ہے کہ رن نہ بننے کی بڑی وجہ مرزا کے اپنے پینترے تھے۔ وہ اپنی وکٹ ہتھیلی پر لیے پھر رہے تھے۔ وہ کرتے یہ تھے کہ اگر گیند اپنی طرف آتی ہوتی تو صاف ٹل جاتے، لیکن اگر ٹیڑھی آتی دکھائی دیتی تو اس کے پیچھے بیٹ لے کر نہایت جوش و خروش سے دوڑتے۔ کپتان نے بہتیرا اشاروں سے منع کیا مگر وہ 2 دفعہ گیند کو باؤنڈری لائن تک چھوڑنے گئے۔ البتہ ایک دفعہ جب وہ اپنے بیٹ پر لپسٹک سے بنے ہوئے ہونٹوں کو محویت سے دیکھ رہے تھے تو گیند اچانک بیٹ سے آ لگی اور وہ چمک کر ہوا میں گیند سے زیادہ اچھلے۔ وکٹ کیپر اگر بڑھ کر بیچ میں نہ پکڑ لیتا تو ایسے اوندھے منہ گرتے کہ ہفتوں اپنی شکل آپ نہ دیکھ پاتے، نہ پہچان پاتے۔ یوں بھی بعض کھلاڑی گیند کو دیکھتے نہیں، سنتے ہیں، یعنی ان کو اپنے قرب و جوار میں گیند کی موجودگی کا احساس پہلے پہل اس آواز سے ہوتا ہے جو گیند اور وکٹ کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ چند اوور کے بعد کھیل کا رنگ بدلتا نظر آیا اور یوں محسوس ہونے لگا گویا وکٹ گیند کو اپنی جانب اس طرح کھینچ رہی ہے جیسے مقناطیس لوہے کو۔ ہم نے دیکھا کہ 7ویں اوور کی تیسری گیند پر مرزا نے اپنی مسلح اور مسلم ران درمیان میں حائل کر دی۔ سب یک زبان ہو کر چیخ اٹھے، ہاؤز دیٹ! مرزا نے دانستہ اپنی ٹانگ اس جگہ رکھی ہے جہاں میں ہمیشہ گیند پھینکتا ہوں، بولر نے الزام لگایا۔ بکواس ہے، بات یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اس جگہ گیند پھینکی جہاں میں ہمیشہ اپنی ٹانگ رکھتا ہوں،
مرزا نے جواب دیا۔ امپائر نے دونوں کو سمجھایا کہ بحثہ بحثی کرکٹ کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ اس فیصلے پر مرزا نے اپنی ٹوپی اچھالی اور جب وہ اپنے مرکز کی طرف واپس آ گئی تو پھر کھیل شروع ہوا، لیکن دوسرے ہی اوور میں بولر نے گیند ایسی کھینچ کے ماری کہ مرزا کے سر سے ایک آواز اور منہ سے کئی آوازیں نکلیں اور ٹوپی اڑ کر وکٹ کیپر کے قدموں پر جا پڑی۔ جب امپائر نے مرزا کو ٹوپی پہنانے کی کوشش کی تو وہ 1 انچ تنگ ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود مرزا خوب جم کر کھیلے اور ایسا جم کر کھیلے کہ ان کی اپنی ٹیم کے ہی پاؤں اکھڑ گئے۔ اس اجمال پرملال کی تفصیل یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا ساتھی گیند پر ہٹ لگاتا ویسے ہی مرزا اسے رن بنانے کی پرزور دعوت دیتے اور جب وہ کشاں 3/4 پچ طے کر لیتا تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کر بلکہ دھکیل کر اپنے وکٹ کی جانب واپس بھیج دیتے، مگر اکثر یہی ہوا کہ گیند اس غریب سے پہلے وہاں پہنچ گئی اور وہ مفت میں رن آؤٹ ہو گیا۔ جب مرزا نے یکے بعد دیگرے اپنے ٹیم کے 5 کھلاڑیوں کا بشمول کپتان ذیشان اس طرح جلوس نکال دیا تو کپتان نے پسماندگان کو سختی سے تنبیہ کی کہ خبردار اب مرزا کے علاوہ کوئی رن نہ بنائے، لیکن مرزا آخری وکٹ تک اپنی وضع احتیاط پر ثابت قدمی سے قائم رہے اور 1 رن بنا کے نہیں دیا۔ اس کے باوجود ان کا اسکور اپنی ٹیم میں سب سے اچھا رہا، اس لیے کہ رن کسی اور نے بھی نہیں بنائے مگر وہ سب آؤٹ ہو گئے۔ اس کے برعکس مرزا خود کو بڑے فخر کے ساتھ 0 ناٹ آؤٹ بتاتے تھے۔ بات 0 کی نہیں ہے، بات ہے ناٹ آؤٹ۔ نذیر اکبر آبادی کیا قہر ہے یارو جسے آ جائے بڑھاپا، اور ایس جوانی کے تئیں کھائے بڑھاپا، عشرت کو مٹا خاک میں غم لائے بڑھاپا، ہر کام کو ہر بات کو ترسائے بڑھاپا، سب چیز کو ہوتا ہے برا ہائے بڑھاپا، عاشق کو تو اللہ نہ دکھلائے بڑھاپا۔ جو لوگ خوشامد سے بٹھاتے تھے گھڑی بھر، چھاتی سے لپٹتے تھے محبت کی جتا لہر، اب آ کے بڑھاپے نے کیا ہائے یہ کچھ قہر، اب جن کے کنے جاتے ہیں لگتے ہیں انہیں زہر، سب چیز کو ہوتا ہے برا ہائے بڑھاپا، عاشق کو تو اللہ نہ دکھلائے بڑھاپا۔ آگے تھے جہاں گل بدن اور یوسف ثانی، دیتے تھے ہمیں پیار سے چھلوں کی نشانی، مر جائیں تو اب منہ میں نہ ڈالے کوئی پانی، کس دکھ میں ہمیں چھوڑ گئی ہائے جوانی، سب چیز کو ہوتا ہے برا ہائے بڑھاپا۔ مجلس میں جوانوں کی تو ساغر ہیں چھلکتے، چہلے ہیں بہاریں ہیں پری روح ہیں جھمکتے، ہم ان کے تئیں دور سے ہیں رشک سے تکتے، وہ عیش و طرب کرتے ہیں ہم سر ہیں پٹکتے، سب چیز کو ہوتا ہے برا ہائے بڑھاپا۔ تھے ہم بھی جوانی میں بہت عشق کے پورے، وہ کون سے گلرو تھے جو ہم نے نہیں گھورے، اب آ کے بڑھاپے نے کیے ایسے ادھورے، پر جھڑ گئے دم اڑ گئی پھرتے ہیں لنڈورے، سب چیز کو ہوتا ہے برا ہائے بڑھاپا، عاشق کو تو اللہ نہ دکھلائے بڑھاپا۔ کیا یارو الٹ ہائے گیا ہم سے زمانہ، جو شوق کے تھے اپنی نگاہوں کے نشانہ، چھیڑے ہے کوئی ڈال کے دادا کا بہانہ، ہنس کر کوئی کہتا ہے کہاں جاتے ہو نانا،
عاشق کو تو اللہ نہ دکھلائے بڑھاپا۔ پوچھیں جسے کہتا ہے وہ کیا پوچھے ہے بوڑھے، آویں تو یہ غل ہو کہ کہاں آوے ہے بوڑھے، بیٹھیں تو ہو یہ دھوم کہاں بیٹھے ہے بوڑھے، دیکھیں جسے کہتا ہے وہ کیا دیکھے ہے بوڑھے، سب چیز کو ہوتا ہے برا ہے بڑھاپا، عاشق کو تو اللہ نہ دکھلائے بڑھاپا۔ بوڑھوں میں اگر جاویں تو لگتا نہیں وہاں دل، وہاں کیونکہ لگے دل تو ہے محبوبوں کا مائل، محبوبوں میں جاویں تو وہ سب چھیڑے ہیں مل مل، کیا سخت مصیبت کی پڑی آن کے مشکل، گر ناچ میں جاویں تو یہ حسرت ہے ستاتی، جو ناچے ہے کافر وہ نہیں دھیان میں لاتی، اوروں کی طرف جاوے تو آنکھیں ہیں لڑاتی، پر ہم کو تو کافر وہ انگوٹھا ہے دکھاتی، سب چیز کو ہوتا ہے برا ہے بڑھاپا۔ چکلے کے جو اندر کی وہ کہلاتی ہیں کسبی، گر ان میں کبھی جاویں تو ہوتی ہے خرابی، منہ دیکھتے ہی کہتی ہیں سب آؤ بڑے جی، کیا آئے ہو یہاں کرنے کو پیری و مریدی، گو جھک کے کمر پاؤں سے سر آن لگا ہے، پر دل میں تو خوباں کا وہی دھیان لگا ہے، کہتے ہیں جسے ہم کو یہ ارمان لگا ہے، کہتا ہے وہ کیا بوڑھے کو شیطان لگا ہے، بوڑھے ہوئے پر حسن کی چاہت نہیں چھٹتی، آنکھوں سے یہ دیدار کی لذت نہیں چھٹتی، اور دل سے بھی محبوب کی الفت نہیں چھٹتی، سب چھٹ گیا پر دید کی یہ لت نہیں چھٹتی۔ سنتے ہو جوانوں یہ سخن کہتے ہیں تم سے، کرنے ہو جو کر لو وہ مزے عیش و طرب کے، جاوے گی جوانی تو پھر افسوس کرو گے، تم جیسے ہو ویسے تو کبھی ہم بھی جواں تھے، اب جتنے بھی ہو معشوق اب جتنے ہو معشوق یہ سب یاد رکھو بات، جو ہو سو کرو چاہنے والوں کی مدارات، محبوبو غنیمت ہے جوانی کی یہ اوقات، جب بوڑھے ہوئے پھرتے ہوئے ڈھاک کے دو پات، سب چیز کو ہوتا ہے برا ہے بڑھاپا، عاشق کو تو اللہ نہ دکھلائے بڑھاپا۔ یہ ہونٹ جو اب پوپلے یاروں ہیں ہمارے، ان ہونٹوں نے بوسوں کے بڑے رنگ ہیں مارے، ہوتے تھے جوانی میں تو پریوں پہ گزارے، اور اب تو چڑیل آن کے 1,00,000 نہ مارے، سب چیز کو ہوتا ہے برا ہے بڑھاپا، عاشق کو تو اللہ نہ دکھلائے بڑھاپا۔ کرتے تھے جوانی میں تو سب آپ سے آہ چاہ، اور حسن دکھاتے تھے وہ سب آن کے دل خواہ، یہ قہر بڑھاپے نے کیا آہ نذیر آہ، اب کوئی نہیں پوچھتا اللہ ہی اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت شکریہ خالد احمد صاحب۔ میں درخواست گزار ہوں نظر الاسلام سے کہ وہ تشریف لائیں، نظر الحسن سے کہ وہ تشریف لائیں۔ تمام حاضرین کو اس طالب علم کی طرف سے آداب۔ مضمون ہے ابن انشا کا اخبار کل کے اور آج کے۔ ہمارے مہربانوں میں ایک بزرگ ہیں پرانے خیال کے، وقتاً فوقتاً آ کر ہمیں قرب قیامت کی بشارت دیتے رہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو قیامت کی تاریخ بھی ڈال جاتے ہیں۔ ہمیں زندگی کا بیمہ کرانے سے بھی انہی نے باز رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پریمیم کی قسطیں ڈوب جائیں گی،
کیونکہ پالیسی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے قیامت کا آنا یقینی ہے، اور محشر کے اتنے بڑے میدان میں آپ کمپنی والوں کو کہاں تلاش کرتے پھریں گے کہ لاؤ میرے پیسے؟ ان کی مقرر کردہ تاریخ، قیامت کی تاریخ ٹل جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ کسی نیک آدمی کے اعمال آڑے آ گئے، لیکن یہ بات کچھ ایسے ناگوار لہجے میں کہتے ہیں جیسے نیک سے ان کا مطلب نابکار آدمی سے ہو۔ ہمیں زبان حال سے وہ ہمیشہ یہی کہتے نظر آئے کہ قیامت کو آنا ہے تو ہمارے جیتے جی آئے، ہمارے بعد آئی تو کیا آئی۔ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ خود ہی اٹھا کر سور پھونک دیں۔ قیامت آنے کی جتنی نشانیاں پہلوں نے مقرر کی ہیں، ہمارے ان بزرگ کے نزدیک نہ صرف وہ سب کی سب پوری ہو چکی ہیں، بلکہ اتنی کچھ فالتو وجوہات بھی جمع ہو گئی ہیں کہ شاید ایک قیامت میں پورا نہ پڑے۔ ان کے نمٹانے کے لیے 2-3 آئیں۔ ان کی ذاتی رائے تو اس سے بھی آگے کی ہے، وہ یہ کہ ہر دوپٹے کے پیچھے جو سر سے سرکتا ہے اور ہر چولی کے لیے جو اونچی ہوتی ہے، ایک سالم قیامت کا آنا واجب ہو جاتا ہے۔ خیر، دوپٹوں اور چولیوں کی قیامت ڈھانے کی بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، بلکہ کئی بار تو کسی بت کافر کو قیامت خیزی کے عالم میں دیکھ کر رحم بھی آیا، اور یہ خیال بھی کہ اسے اپنے دست حق پرست پر مسلمان کیجیے اور اس کی عاقبت سنواریے، لیکن پھر دیکھا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اکثر تو تبلیغ شروع کرنے کے پہلے دوسرے روز ہی ہمارا اپنا ایمان متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور قشقہ لگا کر دیر میں بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ بے حیائی اور بے مروتی، جھوٹ بولنا اور پورا نہ تولنا وغیرہ وجہیں پرانی ہوتی دیکھ کر ہمارے ان مہربان نے قیامت کو جلد تر وقوع میں لانے کے اور بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے ہیں۔ ابھی کل ہی ہمارے پاس تشریف لائے اور بولے، ہائے ہائے، اخبار والوں نے اردو کا کیا ستیہ ناس کیا ہے، مقفع اور مسجع عمارتوں کی تو ان لوگوں کو کیا توفیق، سیدھی سیدھی عمارت میں بھی املا غلط، انشا غلط، اخبار پڑھو تو یوں لگتا ہے جیسے مسلسل منڈیوں کے بھاؤ پڑھے جا رہے ہیں۔ ہمیں خدا نے زبان کا یہ حشر ہونے سے پہلے کیوں نہ اٹھا لیا؟ پھر اپنے محبوب موضوع کی طرف آتے ہوئے بولے، یہ قیامت بھی کم وقت نہیں آ پاتی، خیر اب تو اسے آنا ہی پڑے گا، بھلا یہ اردو ہے، فلاں نے فلاں کو چیلنج کر دیا، رٹ فائل کر دی، کورم ٹوٹ گیا۔ اخبار کی عبارت تو ایسی ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا طلسم ہوش ربا کی طرح پڑھتا جائے، ہاتھ سے رکھنے کو جی نہ چاہے۔ ہم نے جان کی امان پا کر عرض کیا کہ جیسی عبارتیں آپ فرماتے ہیں وہ فسانہ عجائب، قصہ گل یا صنوبر وغیرہ ہی میں جچتی ہیں، اخبار میں تو مرنے مارنے لپاٹکی وغیرہ کی خبریں ہوتی ہیں، یا پھر اقتصادی تبصرے یعنی آٹے دال کا احوال آ جاتا ہے۔ اس پر انہوں نے فوراً ہمارا قطع کلام کر کے اپنے تھیلے میں سے ایک بوسیدہ پرچہ نکالا اور فرمایا، دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخنور صحرا، بات اس میں بھی آٹے دال کی ہے، لیکن سبحان اللہ کیا سلیقہ ہے۔ ہم نے کہا کیا چیز ہے یہ، کوئی داستان ہے؟ فرمایا داستان نہیں، اخبار ہے، پچھلی صدی میں لکھنؤ سے نکلتا تھا، سحر سامری نام تھا اور ایڈیٹر تھے اس کے لالا گھیر نارائن عیاش۔ پڑھیے۔ ہم نے بیچارگی سے کہا سنیے۔ وہ بولے، ان دنوں غلے کی گرانی ہے، گرانی خاطر کی فراوانی ہے، اس قدر مہنگا اناج ہے، آسیائے فلک بھی دانے کو محتاج ہے، فاقہ کشوں کی برق آہ شرربار سے خرمن ماہ جل گیا، گروہ نان خورشید غم کے پاؤں کے نیچے کچل گیا، بے قماشی نے ہر قماش کے آدمی کا اطمینان کھو دیا، جس نادان و دانا نے حال بربادی سنا رو دیا، ایک تو معاش نہیں، جائے تلاش نہیں، دوسرے وفور غم سے گندمی رنگ ہر بشر کا نیلا ہوا، گویا مفلسی میں آٹا گیلا ہوا، خون دل بجائے شراب ہے، لخت جگر کباب ہے، چکنی چپڑی باتوں سے تدبیر نہیں چلتی، بہت سر پٹکتے ہیں دال نہیں گلتی، حاکم اس طرف عنان توجہ موڑتا نہیں، بس کیا کریں، اکیلا چنا بھاڑ پھوڑتا نہیں۔ ہم نے کہا بس آپ کا مطلب ہم سمجھ گئے۔ فرمایا آپ نے دیکھا نہیں، آسیائے فلک، نادان و دانا، گندمی رنگ، اکیلا چنا، اس میں کتنی رعایتیں آ گئی ہیں، انسان گڑ نہ دے، گڑ کی سی بات تو کرے۔
ہمیں معلوم نہیں یہ اخبار روزانہ تھا یا ہفتہ وار یا مرضی وار، یعنی جب ایڈیٹر کی مرضی ہوئی نکال دیا۔ ہمارے تصور میں اس اخبار کے دفتر کا نقشہ کچھ یوں آتا ہے کہ 2-3 بزرگ چوکی بچھائے کاغذ کے تاؤ سامنے رکھے بیٹھے ہیں، افیم کی پیالیاں پاس پڑی ہیں، ایک طرف برفی کا دونا، گنڈیریوں کا چیبا دھرا ہے، اور چپراسی نے ابھی ابھی حقے کی چلم لا کر رکھی ہے۔ ایڈیٹر صاحب پوچھتے ہیں، اماں کتنا ہو گیا، کیا خبر دے رہے ہیں؟ سب ایڈیٹر صاحب، حضرت وہی آٹے دال کی گرانی والی خبر ہے۔ ایڈیٹر، کہاں سے لی تھی یہ خبر؟ سب ایڈیٹر، ابھی ابھی چنڈو خانے سے سن کر آیا ہوں، بہت معتبر ہے۔ ایڈیٹر، اور کیا کیا مواد ہے اس پرچے میں؟ سب ایڈیٹر، حضور غزلیں ہیں فیض آباد والے مشاعرے کی، ایک داستان ہے جو مسلسل چل رہی ہے اپنے مرزا اغن کی، طلسم حیرت کشا بھی 2 سال اور چلے گی انشاءاللہ۔ ایڈیٹرز، ایڈیٹوریل کس چیز پر لکھیں؟ سب ایڈیٹر، اب کے ایتائے جلی پر لکھیے، آپ کے حریف ہیں نا امیر مجنو، ان کے شاگردوں کے ہاں آج کل ایتائے جلی کی بھرمار ہے، بلکہ اب کے تو ایڈیٹوریل پورا منظوم ہونا چاہیے۔ ایڈیٹر، نہیں، یہ نیا زمانہ ہے، روم اور روس میں سنا ہے لڑائی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ایسا ایڈیٹوریل لکھتا ہوں کہ روس کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ سب ایڈیٹر، ہاں سبحان اللہ، اب کے پرچہ کس تاریخ کو نکالنے کا ارادہ ہے؟ ایڈیٹر، جب چاہیں گے نکالیں گے، ہم ایڈیٹر ہیں، خریداروں کے باپ کے نوکر تھوڑا ہی ہیں۔ پچھلی صدی کے اخبار بے شک اردو میں نہیں، اردو معلّہ میں ہوتے تھے۔ نئے زمانے کی آپا دھاپی نے زبان کا لطف غارت کر دیا۔ اس زمانے میں سنی سنائی خبروں اور چنڈو خانے کی گفتگو اخبار بھرنے کے لیے بہت تھی۔ اب ادھر تار آ رہے ہیں، ٹیلی پرنٹر کھٹاکھٹ چل رہا ہے اور فون کی گھنٹی بج رہی ہے، خبروں کا پشتارا ہوتا ہے جو سمیٹے نہیں سمٹتا۔ پرانے دفتروں کا ماحول بھی بہت پرسکون ہوتا تھا۔ کاتب بیٹھا لکھ رہا ہے، ایڈیٹر کو آواز دی، حضور پاؤ کالم رہ گیا ہے، اس کے لیے میٹر دے دیجئے۔ ایڈیٹر پکارتا ہے، لکھو۔ آج چوک میں 2 ٹانگوں کی ٹکر ہو گئی، 3 آدمی زخمی ہو گئے، ایک کی حالت خراب ہے، آگے خود بڑھا لو۔ تھوڑی دیر بعد کاتب پھر پکارتا ہے، جناب 2-3 سطریں پھر بھی خالی پڑی ہیں۔ ایڈیٹر صاحب فرماتے ہیں، اچھا، ان میں اس خبر کی تردید دے دو کہ ہم نے تحقیق کی، یہ خبر سراسر غلط ثابت ہوئی۔ اس زمانے کے خریداروں اور پڑھنے والوں کو بھی اللہ نے بہت فرصت دی تھی۔ ایک خبر کو بار بار پڑھتے تھے، سارا اخبار اوپر کی سرخی سے پرنٹ لائن تک چاٹ جاتے تھے اور زبان و بیان، قافیہ ردیف کی خوبیوں پر سر دھنتے تھے۔ ان کے لیے آٹے کی مہنگائی بجائے خود کوئی خبر نہ ہوتی تھی، یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ لکھنے والے نے اس میں تلازموں اور عبارت آرائی سے کیا رنگ پیدا کیا ہے۔ آج کل تو خبریں ہی اتنی ہوتی ہیں کہ ان کے خلاصے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اوپر کی خبر زیادہ سے زیادہ اتنی رہ جائے گی، آٹا مہنگا ہو گیا، لوگ پریشان ہیں، بلکہ اتنی بھی نہیں، آٹا مہنگا ہو گیا ہے کافی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ لوگ آٹا مہنگا ہونے سے پریشان ہوا کرتے ہیں۔ آگے چل کر مزید اختصار کرنا پڑے گا، محض آٹا لکھ دینا کافی ہوگا، کیونکہ مہنگائی کا سبھی کو علم ہوتا ہے۔ آپ نے اس دکاندار کا قصہ سنا ہوگا جس نے اپنی دکان پر لکھوا رکھا تھا، یہاں تازہ مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا، یہاں کا لفظ زائد ہے، سبھی کو معلوم ہے کہ مچھلی یہاں فروخت ہوتی ہے، کہیں اور نہیں۔ دکاندار نے یہاں مٹا دیا۔ ایک دوسرے منطقی آئے، بولے فروخت ہوتی ہے زائد ہے، سبھی جانتے ہیں کہ دکانوں پر مچھلی فروخت ہوا کرتی ہے، خریدی نہیں جاتی۔ ان کی تعمیل ارشاد میں فقط تازہ مچھلی کے الفاظ رہ گئے۔ ایک اور ہمدرد نے کہا، بھائی لفظ تازہ بھی زائد ہے، تم باسی تھوڑا ہی بیچو گے، ایماندار آدمی ہو۔ اب فقط مچھلی رہ گیا۔ ایک بزر جمہور نے یہ بھی کٹوا دیا کہ 2 فرلانگ سے بو ہی بتا دیتی ہے کہ یہاں مچھلی بکتی ہے، عطر نہیں۔ چنانچہ وہ بھی مٹوا دیا گیا۔ آئندہ خبروں کے کالم میں فقط سرخیاں ہوا کریں گی، ویتنام لڑائی جاری ہے، آٹا مہنگا، ڈیگال کامیاب، مشرقی پاکستان طوفان، صدر جانسن پریشان، معاوضے تنگ خوش۔ بلکہ شاید یہ بھی نہیں، کیونکہ یہ باتیں سبھی کو معلوم ہیں۔ اچھا ہی ہے، اخباروں میں قسمت کا حال بتانے کے لیے اور منڈیوں کے بھاؤ کے لیے اور اشتہارات کے لیے اور جگہ مل جائے گی، جو آج کل خبروں میں ضائع ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔ یہ تھے نظر الحسن آپ کے سامنے۔ اب میں درخواست گزار ہوں علی رضوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور پطرس بخاری پڑھیں۔ علی رضوی۔
پطرس بخاری ہاسٹل میں پہلے سال بی اے میں کیوں فیل ہوا؟ اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ بات یہ ہوئی کہ جب ہم نے ایف اے کا امتحان دیا تو چونکہ ہم نے کام خوب دل لگا کر کیا تھا، اس لیے اس میں کچھ پاس ہی ہو گئے، بہرحال فیل نہ ہوئے۔ یونیورسٹی نے یوں تو ہمارا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا، لیکن ریاضی کے متعلق یہ ارشاد ہوا صرف اس مضمون کا امتحان ایک دفعہ پھر دے ڈالو۔ ایسے امتحانات کو اصطلاحاً کمپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ بغیر رضامندی اپنے ہمراہی مسافروں کے اگر کوئی اس میں سفر کر رہے ہو، مگر نقل نویسی کی سخت ممانعت ہے۔ اب جب ہم بی اے میں داخل ہونے لگے تو ہم نے سوچا کہ بی اے میں ریاضی لیں گے، اس سے کمپارٹمنٹ کے امتحان کے لیے فالتو کام نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمیں سب لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ تم ریاضی مت لو۔ جب ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو کسی نے ہمیں معقول جواب نہ دیا، لیکن جب پرنسپل صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا تو ہم راضی ہو گئے۔ چنانچہ بی اے میں ہمارے مضامین انگریزی، تاریخ اور فارسی قرار پائے۔ ساتھ ساتھ ہم ریاضی کے امتحان کی بھی تیاری کر رہے تھے، گویا ہم 3 کے بجائے 4 مضمون پڑھ رہے تھے۔ اور اس طرح سے جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں یونیورسٹی کے امتحان کا کافی تجربہ ہے۔ ہماری قوت مطالعہ منتشر ہو گئی اور خیالات میں پراگندگی پیدا ہوئی۔ اگر مجھے 4 کے بجائے صرف 3 مضامین پڑھنے ہوتے تو جو وقت میں فی الحال چوتھے مضمون کو دے رہا تھا وہ بانٹ کر میں ان 3 مضامین کو دیتا۔ آپ یقین مانیے کہ اس سے بڑا فرق پڑ جاتا، اور فرض کیا کہ اگر میں وہ وقت تینوں کو بانٹ کر نہ دیتا بلکہ سب کا سب ان تینوں میں سے کسی ایک مضمون کے لیے وقف کر دیتا تو کم از کم اس مضمون میں ضرور پاس ہو جاتا۔ لیکن موجودہ حالات میں وہی ہونا لازم تھا جو ہوا، یعنی کہ یہ میں کسی ایک بھی مضمون پر کما قہو توجہ نہ کر سکا۔ کمپارٹمنٹ کے امتحان میں تو پاس ہو گیا، لیکن بی اے میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا۔ خیر وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان تھوڑی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ اور فارسی میں بھی فیل ہو گیا۔ اب آپ سوچئے نا، جو وقت مجھے کمپارٹمنٹ کے امتحان پر صرف کرنا پڑا وہ اگر میں وہاں صرف نہ کرتا بلکہ بجائے، خیر یہ بات میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اور فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو، لوگوں کے لیے ازحد حیرت کا موجب ہوا۔ اور سچ پوچھئے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی، لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت دھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے۔ اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے، اس سے اگلے سال انگریزی میں۔ اب قاعدے کی روح سے ہمیں بی اے کا سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے تھا، لیکن یونیورسٹی کی اس طفلانہ ضد کا کیا علاج کہ تینوں مضمونوں میں بے وقت پاس ہونا ضروری ہے۔ بعض طبائع ایسی ہیں کہ جب تک یکسوئی نہ ہو مطالعہ نہیں کر سکتی۔ کیا ضروری ہے کہ ان کے دماغ کو زبردستی ایک کھچڑی بنا دیا جائے؟ ہم نے ہر سال صرف ایک مضمون پر اپنی تمام تر توجہ دی اور اس میں وہ کامیابی حاصل کی کہ باید و شاید باقی 2 مضمون ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہم نے یہ تو ثابت کر دیا نا کہ جس مضمون میں چاہے پاس ہو سکتے ہیں۔ اب تک 2 مضمون میں فیل ہوتے رہے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے تہیہ کر لیا کہ جہاں تک ہو سکے گا اپنے مطالعے کو وسیع کریں گے۔ یونیورسٹی کے بیہودہ اور بے معنی قواعد کو ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، تو اپنی طبیعت ہی پر کچھ زور ڈالیں۔ جتنا غور کیا اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا تو فی الحال مشکل ہے۔ پہلے 2 میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہم پہلے سال انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے، اور دوسرے سال فارسی اور تاریخ میں۔ جن جن مضامین میں ہم جیسے جیسے فیل ہوئے وہ اس نقشے سے ظاہر ہے۔ انگریزی، تاریخ، فارسی، انگریزی، تاریخ، انگریزی، فارسی، تاریخ، فارسی، گویا جن جن طریقوں سے ہم 2 مضامین میں فیل ہو سکتے تھے ہم نے پورے کر دیے۔ اس کے بعد ہمارے لیے 2 مضامین میں فیل ہونا ناممکن ہو گیا۔ اب ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئی۔ چنانچہ اب ہم نے مندرجہ ذیل نقشے کے مطابق فیل ہونا شروع کیا۔
تاریخ میں فیل، انگریزی میں فیل۔ اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے فیل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ فارسی میں فیل ہو جائیں۔ لیکن اس کے بعد تو پاس ہونا لازم ہے۔ اس سال فارسی میں فیل ہوں گے، پھر اگلے سال قطعی پاس ہو جائیں گے۔ چنانچہ 7ویں دفعہ امتحان دینے کے بعد ہم بے تابی سے اپنے فیل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ انتظار دراصل فیل ہونے کا نہ تھا، بلکہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس فیل ہونے کے بعد اگلے سال کے لیے BA ہو جائیں گے۔ ہر سال امتحان کے بعد گھر آتا تو والدین کو نتیجے کے لیے پہلے سے ہی تیار کر دیتا، رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یک لخت اور فوراً۔ رفتہ رفتہ تیار کرنے میں خواہ خواہ وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی مفت میں طول کھینچتی ہے۔ ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جاتے ہی کہہ دیا کرتے اس سال کم از کم پاس تو نہیں ہو سکتے۔ والدین کو یقین نہیں آتا۔ ایسے موقع پر طبیعت کو بڑی الجھن ہوتی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں پرچوں میں کیا لکھ کر آیا ہوں۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ ممتحن لوگ اگر نشے کی حالت میں پرچے نہ دیکھیں تو میرا پاس ہونا قطعاً ناممکن ہے۔ چاہتا ہوں کہ میرے بھائی خواہوں کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے تاکہ وقت پر انہیں صدمہ نہ ہو، لیکن بھائی خواہ ہیں کہ میری تمام تر تصریحات کو محض کسر نفسی سمجھتے ہیں۔ آخری سالوں میں والد کو فوراً یقین آ جاتا، کیونکہ تجربے سے ان پر ثابت ہو چکا تھا کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ لیکن ادھر ادھر کے لوگ اجی نہیں صاحب، اجی کیا کہہ رہے ہو، اجی یہ بھی کوئی بات ہے، ایسے فکرے ناک میں دم کر دیتے۔ بہرحال اب کے پھر گھر پہنچتے ہی ہم نے حسب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشن گوئی کر دی۔ دل کو یہ تسلی تھی کہ بس یہ آخری دفعہ ہے، اگلے سال ایسی پیشن گوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ او ہو وہ ہاسٹل کا قصہ پھر شروع کرنا چاہیے۔ اب تو کالج میں صرف ایک ہی سال باقی رہ گیا ہے، اب بھی ہاسٹل میں رہنا نصیب نہ ہوا تو عمر بھر گویا آزادی سے محروم رہے۔ گھر سے نکلے تو ماموں کی دڑبے میں، اور ماموں کی دڑبے سے نکلے تو شاید اپنا ایک دڑبہ بنانا پڑے گا۔ آزادی کا ایک سال، صرف ایک سال، اور یہ آخری موقع تھا۔ آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مسالے بھری احتیاط جمع کی، جن میں پروفیسروں سے مجھے اب ہم عمری کا فخر حاصل تھا۔ ان کے سامنے نہایت بے تکلفی سے اپنی آرزوؤں کا اظہار کیا اور ان سے والد کو خطوط لکھوائے کہ اگلے سال لڑکے کو آپ نے ہاسٹل ضرور بھیجنا ہے۔ بعض کامیاب طلبہ کے والدین سے بھی اسی طرح کی عرض داستیں بھجوائیں۔ خود اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ یونیورسٹی سے جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ، کوئی تمغہ یا کوئی انعام تو کبھی ہاسٹل کے باہر گیا ہی نہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ دلیل مجھے اس سے بیشتر کیوں نہ سوجھی، کیونکہ یہ بہت ہی کارگر ثابت ہوئی۔ والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور و خوض میں تبدیل ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفع نہ ہوا۔ کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہاسٹل کے بجائے گھر پر کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے جواب دیا، ہاسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے جو ارسطو اور افلاطون کے گھر کے سوا اور کسی گھر میں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاسٹل میں جدھر دیکھو بحر علوم میں غوطہ زن نظر آتا ہے، باوجود اس کے کہ ہر ہاسٹل میں 200 300 لوگ رہتے ہیں، پھر بھی وہ خاموشی طاری رہتی ہے کہ قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ شام کے وقت ہاسٹل کے صحن میں جا بجا طلبہ علمی مباحثوں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ الگ صبح ہر ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں لیے ہاسٹل کے چمن میں ٹہلتا نظر آتا ہے۔ کھانے کے کمرے میں، کامن روم میں، غسل خانوں میں، برآمدوں میں، ہر جگہ لوگ فلسفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں۔ جن کو ادب انگریزی کا شوق ہے وہ دن رات آپس میں شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ ریاضی کے طلبہ اپنے ہر ایک خیال کو الجبرے کی ادا میں عادت ڈالتے ہیں، اور فارسی کی طلبہ رباعیوں میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور تاریخ کی بات والد نے اجازت دے دی۔ اب ہمیں یہ انتظار کہ کب فیل ہوں اور کب اگلے سال کے لیے عرضی بھیجیں۔ اس دوران ہم نے ان تمام دوستوں کو
کے ساتھ خط و خطابت کی جن کے متعلق یقین تھا کہ اگلے سال پھر ان کی رفاقت نصیب ہوگی، اور انہیں یہ مژدہ سنایا کہ آئندہ سال ہمیشہ کے لیے کالج کی تاریخ میں یادگار رہے گا، کیونکہ ہم تعلیمی زندگی کا ایک وسیع تجربہ اپنے ساتھ لیے ہاسٹل میں آ رہے ہیں، جس سے ہم طلباء کی نئی پود کو مفت مستفید فرمائیں گے۔ اپنے ذہن میں ہم نے ہاسٹل میں اپنی حیثیت ایک مادر مہربان کی سی سوچ لی، جس کے ارد گرد نا تجربہ کار طلباء مرغی کے بچوں کی طرح بھاگتے پھریں گے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب، جو کسی زمانے میں ہمارے ہم جماعت رہ چکے تھے، لکھ بھیجا کہ جب ہم ہاسٹل میں آئیں تو فلاں فلاں مراد کی توقع آپ سے رکھیں گے اور فلاں فلاں قواعد سے اپنے آپ کو مستثنی سمجھیں گے۔ اطلاع عرض ہے، اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہماری بدنصیبی دیکھیے، جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہو گئے۔ ہم پہ تو جو ظلم ہوا سو ہوا، یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گوا بیٹھے۔ تھینک یو۔